نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس میں جتنا ظرف تھا اس نے اتنا ہی پہچانا۔ آپ کا کرائم یا آپ کی بیماری آخری حد تک چلی جائے تو میری عقل کے مطابق یہ جو ایک بوسٹر شاٹ جیسے کورونا میں آئی تھی، تو یہ پولیس مقابلے ایک بوسٹر شاٹ کا کام ادا کرتے ہیں۔ میں نے ملنگی مارا، ریپسٹ، میں نے انو چبیل مارا، اجرتی قاتل، میں نے ارشد گجر مارا، اجرتی قاتل، کوئی بھی مختارہ فوجی، اکبر میو، امین، اپنا کاشف، عاطف چودھری کے ساتھ مقابلے۔ جعلی پولیس مقابلہ سی ایم کے آئی جی کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جعلی پولیس مقابلوں میں بے گناہوں کو مار کر انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بن جانے والے پولیس افسر دیکھتے ہی دیکھتے بے پناہ دولت جمع کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ کام فرض نہیں بلکہ دھندا سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں دبئی پراپرٹی لیکس کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایس ایس پی راؤ انوار احمد اور ان کی اہلیہ سمینہ انوار احمد دبئی میں ایک مہنگے بنگلے سمیت 5 قیمتی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ ایس ایس پی چودھری اسلم نے پولیس مقابلوں کے ذریعے 7.5 کروڑ روپے ہیڈ منی وصول کی۔ لاہور سے ایک اور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ایس ایس پی عمر ورک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 16 کروڑ روپے انعامی رقم وصول کی۔ انسپکٹر عابد باکسر، جنہوں نے اپنے مختصر ترین سروس کے دوران 122 خطرناک اشتہاریوں، ڈاکوؤں اور اجرتی قاتلوں کو مارا، انہوں نے کتنی ہیڈ منی وصول کی؟ لاہور میں الیکٹرانکس مصنوعات کے حوالے سے مشہور عابد مارکیٹ اگر انسپکٹر عابد باکسر کی ملکیت ہے تو انہوں نے یہ قیمتی جائیداد کیسے بنائی؟ اداکارہ نرگس کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا؟ ڈی ایس پی عاشق مارت قتل ہو گئے، انسپکٹر نوید سعید مارے گئے۔ ایک اور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپکٹر طارق کمبو جو بعد ازاں ڈی ایس پی بنا دیے گئے تھے، ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی اور وہ ایک دن کالعدم لشکر جھنگوی کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ کیا انسپکٹر عابد باکسر کو بھی اسی طرح ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے؟ میں ہوں بلال غوری اور گڈ اینڈ بیڈ کوپس میں انسپکٹر عابد باکسر کے حوالے سے خصوصی سلسلے کی چوتھی اور آخری قسط میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو شاید یہ جان کر شدید حیرت ہو، بلکہ بعض لوگوں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو، مگر میں مکمل تحقیق کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ انسپکٹر عابد باکسر وہ واحد پولیس افسر ہیں جنہوں نے آج تک نہ تو کسی پولیس مقابلے کے عوض ہیڈ منی وصول کی اور نہ ہی اس بنیاد پر انہیں کبھی پروموشن دی گئی۔ انہوں نے کئی ایسے خطرناک اور ریکارڈ یافتہ افراد کو مارا جن کے سر پر لاکھوں روپے کی انعامی رقم مقرر تھی، مگر آج تک کبھی بھی کلیم کر کے انہوں نے 1 پائی تک وصول نہیں کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ مال و دولت اور جائیداد کہاں سے آئی؟ جب اس سوال کی کھوج میں نکلیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عابد باکسر نے دوران سروس 1 مرلہ زمین بھی نہیں خریدی۔ ان کے پاس جتنی جائیداد ہے سب انہیں والد سے وراثت میں ملی۔ عابد حسین قریشی جو پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد انسپکٹر عابد باکسر کہلائے، ان کا تعلق چکوال سے ہے۔ ان کے والد غلام حسین نے لاہور منتقل ہونے کے بعد لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بطور آفس سپرنٹینڈنٹ ملازمت کی۔ 1983 میں جب عابد باکسر میٹرک کے طالب علم تھے تو ایل ڈی اے نے مزنگ چنگی کے قریب ایک کمرشل پلاٹ نیلام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے والد غلام حسین جو ایل ڈی اے کے ملازم تھے، انہوں نے اعلیٰ افسران سے نیلامی میں بیٹھنے کے لیے خاص طور پر اجازت لی اور یہ کمرشل پلاٹ خرید کر یہاں اپنے اکلوتے بیٹے کے نام سے عابد مارکیٹ بنائی۔ 2004 میں عابد مارکیٹ فروخت کر کے ماڈل ٹاؤن میں پراپرٹی خرید گئی۔ عابد باکسر کی شادی کیسے ہوئی، یہ روداد بھی بہت دلچسپ ہے۔ عابد باکسر کو بطور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ شہرت ملی تو لوگ ان سے خوف کھاتے تھے اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ کوئی انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات ہے 1997 کی۔ عابد باکسر بطور ایس ایچ او لوہاری تعینات تھے۔ ایک روز ایک بڑی اچھی فیملی سے رشتہ آیا، لڑکی نے ایم بی بی ایس کیا ہوا تھا،
لڑکی والے خوش تھے کہ اکلوتا بیٹا ہے, سرکاری نوکری ہے, مالی طور پر مستحکم ہے, اور کیا چاہیے. بات چیت طے ہونے کے بعد منگنی بھی ہو گئی, مگر جب انہیں پتا چلا کہ ان کا ہونے والا داماد دراصل انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر ہے تو انہوں نے رشتہ توڑ دیا. ایک بار تو یوں ہوا کہ لڑکا دیکھنے کے لیے آنے والی فیملی محافظوں کی تعداد دیکھ کر دروازے سے ہی واپس چلی گئی. اس کے بعد جب بھی کوئی فیملی رشتہ دیکھنے گھر پر آتی تو سب سے پہلے بندوقیں چھپا دی جاتی. آپ نے نانا پاٹیکر کی فلم ویلکم تو دیکھی ہوگی, جس میں ادے شیٹھی اپنی بہن سنجنا کے لیے کوئی شریف لڑکا ڈھونڈنا چاہتے ہیں, مگر لوگ ان کا نام سن کر ہی بھاگ جاتے ہیں. یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا, مگر وہ کہتے ہیں نا کہ رشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں. ایک فیملی نے بات چیت کے بعد رضامندی ظاہر کر دی اور منگنی کرنے کا فیصلہ کیا تو انسپکٹر عابد باکسر نے اپنے ماموں ظفر عباس قریشی کو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل جائے. منگنی کے بجائے ڈائریکٹ نکاح کرتے ہیں. نکاح کی تقریب ہو گئی تو کچھ دن بعد ان کے سسر اور ساس گھر آ گئے اور ڈرتے ڈرتے پوچھا, بیٹا آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عابد باکسر نے نہایت عاجزی سے کہا, جی عابد حسین. انہوں نے کہا, بیٹا پولیس میں کوئی اور عابد بھی ہے؟ عابد باکسر نے کہا, جی انکل جی, میرے علاوہ عابد نام کے لگ بھگ 15 اور لوگ ہیں محکمے میں. ان کی ساس نے اپنے شوہر جعفر رفیع ٹیپو کو مخاطب کر کے کہا, ٹیپو میں نہ کہتی تھی یہ کوئی اور عابد ہوگا. مگر جعفر رفیع ٹیپو مطمئن نہیں تھے. انہوں نے کہا, اچھا بیٹا یہ عابد باکسر کون ہے؟ انسپکٹر عابد باکسر سمجھ چکے تھے کہ اب بات کھل گئی, لہذا انہوں نے جواب دیا کہ انکل یہ اللہ کی قدرت ہے, اب میرا نکاح ہو چکا ہے, اب آپ کی بیٹی میری بیوی ہے, اس لیے میں کچھ چھپانا نہیں چاہتا, میں ہی عابد باکسر ہوں. یوں انسپکٹر عابد باکسر کو فاطمہ عابد کی صورت میں ایک اچھی شریک حیات مل گئی. انسپکٹر عابد باکسر کی زندگی میں کئی نازک موڑ آئے. متعدد سکینڈلز میں ان کا نام سامنے آیا. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2002 میں سٹیج ایکٹریس نرگس نے دعویٰ کیا تھا کہ انسپکٹر عابد باکسر نے اس کے گھر میں گھس کر اسے زد و کوب کیا, اس کے سر کے بال اور بھویں موڑ دی. اداکارہ نرگس نے افضل بٹ عرف توتو سے پہلی شادی کی, جو زمانہ طالب علمی میں MSF میں ہوا کرتا تھا. انسپکٹر عابد باکسر جب SHO سبزہ تھے تو نرگس کی ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی. نرگس دراصل اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی تھی. بہرحال نرگس کا دوست کینیڈین نژاد شاہ نامی شخص جو اس واقعہ کی بنیاد بنا, نرگس اس کے ساتھ شادی کر کے کینیڈا چلے گئی اور پاکستان واپس آنے کے بعد آرگنائزڈ کرائم یونٹ یعنی CIA کے انسپکٹر ماجد بشیر کے ساتھ شادی کر لی. میں اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ انسپکٹر عابد باکسر بارہا اس حوالے سے ندامت کا اظہار کر چکے ہیں, لیکن سرسری ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ گزشتہ برس انسپکٹر عابد باکسر کے گھر دعویٰ بولنے کے بعد ان کی جس طرح سے تذلیل و تحقیر کی گئی, آگے چل کر جب اس پر بات ہوگی تو اس واقعہ کے بغیر اس کا پس منظر, وجوہات اور اسباب سمجھنا مشکل ہوگا. انسپکٹر عابد باکسر کو فروری 2018 میں انٹرپول کے ذریعے دبئی میں گرفتار کرنے کے بعد پاکستان واپس لایا گیا تو ابتدائی طور پر انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. خدشہ تھا کہ شاید انہیں کسی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے. اس لیے انسپکٹر عابد باکسر کے سسر JR ٹیپو نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی. یہ درخواست دائر ہونے کے بعد عابد باکسر کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. عابد باکسر کے خلاف مختلف تھانوں میں 11 مقدمات درج تھے, جن میں سے 4 تو قتل کے مقدمے تھے. ایڈیشنل سیشن جج رحمت علی نے جولائی 2018 میں عابد باکسر کی ضمانت منظور کی. اس کے بعد ان مقدمات کی تفتیش کے لیے JIT بنائی گئی, جس نے انہیں بے گناہ قرار دے دیا. تو 26 مارچ 2019 کو انسپکٹر عابد باکسر کو تمام مقدمات سے باعزت بری کر دیا گیا. انسپکٹر عابد باکسر چاہتے تو بری ہونے کے بعد دوبارہ پولیس فورس جوائن کر سکتے تھے, مگر انہوں نے ریٹائرڈ لائف گزارنے کا فیصلہ کیا. مگر دوران سروس انہوں نے انڈر ورلڈ کے جن خطرناک گنڈوں اور بدماشوں کو پولیس مقابلوں میں مارا تھا وہ ان کی جان کے در پہ ہے. فروری 2021 میں انسپکٹر عابد باکسر کے گھر پر ایک خوفناک حملہ ہوا. یوں اندھادھند فائرنگ ہوئی کہ پورا علاقہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا. انسپکٹر عابد باکسر نے تھانہ فیصل ٹاؤن میں اس حملے کی FIR جن 17 افراد کے خلاف درج کروائی, ان میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ یعنی CIA کے انسپکٹر راشد امین بٹ کا نام بھی شامل تھا. انسپکٹر عابد باکسر کا دعویٰ ہے کہ انسپکٹر راشد امین بٹ نے اشتہاریوں کے ذریعے ان کے گھر پر حملہ کروایا. انسپکٹر راشد امین بٹ جو DSP کے رینک میں ترقی ملنے کے بعد اب CIA سول لائنز میں تعینات ہیں.
بتایا جاتا ہے کہ جب غلام محمود دوگر سی سی پی او لاہور تھے تو ان کے خلاف ایک رپورٹ سامنے آئی۔ سی سی پی او غلام محمد دوگر کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو پیش کی گئی اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ انسپکٹر راشد امین بٹ سمیت 3 انسپکٹروں کے انڈر ورلڈ سے تعلقات ہیں، اور انسپکٹر راشد امین بٹ تو ان کے پارٹنر ان کرائم ہیں، لیکن انسپکٹر راشد امین بٹ اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے اس معاملے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال انسپکٹر عابد بکسر ریٹائرمنٹ کے بعد معمول کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اکتوبر 2023 میں ان کی پرسکون زندگی میں بھونچال آ گیا۔ ڈی ایس پی سی آئی اے اقبال ٹاؤن محمد علی بٹ، ڈی ایس پی سول لائنز راشد امین بٹ اور انسپکٹر ماجد بشیر نے 60 سے زائد اہلکاروں کے ہمراہ ریٹائرڈ انسپکٹر عابد بکسر کے گھر دھاوا بول دیا۔ گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی، تمام اسلحہ، کاغذات، ضروری دستاویزات اور ریکارڈ تحویل میں لینے کے بعد عابد بکسر کو اشتہاریوں کی طرح گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ اس واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، مگر تب صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی جب ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم کیپٹن ریٹائرڈ ملک لیاقت نے یہ مضحکہ خیز دعویٰ کر دیا کہ انسپکٹر عابد بکسر پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ انسپکٹر عابد بکسر کی اہلیہ فاطمہ عابد پہلی بار میڈیا کے سامنے آئی اور انہوں نے انصاف کی دہائی دی۔ تھانہ فیصل ٹاؤن میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے انسپکٹر وقاص الحسن بخاری کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کروائی گئی کہ عابد بکسر نے اپنے گھر میں اشتہاریوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے مخبری ملنے پر چھاپا مارا تو عابد بکسر نے اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ مل کر مزاحمت کی اور ایک پولیس اہلکار سے رائفل چھین کر فرار ہو گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دیگر کئی تھانوں میں عابد بکسر کے خلاف مقدمات درج ہونے لگے۔ 13 سال پہلے لور مال کے علاقے میں ایک پولیس کانسٹیبل خالد پرویز کو ان کے دوست عمران لیاقت کے ساتھ گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا تھا۔ عمران لیاقت کے بھائی کامران لیاقت بعد ازاں آرگنائزڈ کرائم یونٹ یعنی سی آئی اے میں بھرتی ہو گئے اور بطور اسسٹنٹ سب انسپکٹر اس مقدمہ کی پیروی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل اس واردات میں ملوث عدنان عرف دانو کو دبئی سے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا، جبکہ دوسرا ملزم انجم شریف ابھی تک مفرور ہے۔ تھانہ داتا دربار میں اے ایس آئی کامران لیاقت کی مدعیت میں درج ہونے والی ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب وہ سیشن عدالت میں مقدمہ کی پیروی کے لیے جا رہے تھے تو مبینہ قاتل انجم شریف نے انہیں راستے میں روک لیا اور دھمکی دی کہ مقدمہ کی پیروی سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ایف آئی آر میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ 1 ماہ پہلے انسپکٹر عابد بکسر نے بھی ان کے دوست کے نمبر پر ٹیلی فون کر کے مقدمہ سے علیحدہ ہو جانے کو کہا، کیونکہ گرفتار ملزم عدنان عرف دانو کی بیوی دبئی میں عابد بکسر کا ڈانس کلب چلاتی ہے۔ ایک اور مقدمہ کسی ہوٹل مالک کی طرف سے درج کروایا گیا جس میں تاوان کے لیے اغوا کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ انسپکٹر عابد بکسر کے سسر جے آر ٹیپو سلطان نے ایک بار پھر عدالتوں سے رجوع کیا تو پولیس نے ریٹائرڈ انسپکٹر عابد بکسر کو قصور سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ 20 اکتوبر 2023 کو انسداد دہشت گردی عدالت سے انسپکٹر عابد بکسر کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ اس دوران انسپکٹر عابد بکسر کو جسمانی اور ذہنی اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنا کر توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن پولیس افسروں نے انسپکٹر عابد بکسر کے گھر ریڈ کر کے ان کی تذلیل و تحقیر کی، ان کا ذاتی اناد اور مخاصمت بہت واضح ہے۔ مثال کے طور پہ ڈی ایس پی راشد امین بٹ اگرچہ عابد بکسر کے ساتھ کسی بھی قسم کی دشمنی سے انکار کرتے ہیں، مگر یہ بات آن دا ریکارڈ ہے کہ عابد بکسر نے فروری 2021 کو گھر پر حملے کی ایف آئی آر ان کے خلاف درج کروائی، اور پھر انسپکٹر ماجد بشیر جو اداکارہ نرگس کے موجودہ شوہر ہیں ان کا ذاتی اناد بھی بہت واضح ہے۔ لہٰذا اگر واقعی کوئی ٹھوس قانونی جواز ہوتا تو کم از کم ان افسروں کو نہ بھیجا جاتا۔ اس دوران باقاعدہ مساجد میں لاؤڈ سپیکرز پر اعلانات کروائے گئے کہ جس کسی کو عابد بکسر کے خلاف شکایت ہو وہ تھانے میں آ کر مقدمہ درج کروائے۔ بعد ازاں جب انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے عابد بکسر کی ضمانت باضابطہ گرفتاری منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا تو ان کے پیٹی بھائیوں نے ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا۔ کیپٹن ریٹائرڈ ملک لیاقت نے قرآن پر حلف دیا اور عابد بکسر کو کہا کہ تم خاموشی اختیار کر لو تو ہماری طرف سے بھی سیز فائر ہو جائے گی اور آپ کا سامان واپس کر دیا جائے گا، مگر ابھی تک انسپکٹر عابد بکسر کے ہتھیار، اسلحہ لائسنس، پراپرٹی کے کاغذات اور دیگر ضروری اشیاء واپس نہیں کی گئی۔
میں نے شروع میں نامور پولیس افسر انسپکٹر طارق کمبو کا ذکر کیا تھا جو بعد ازاں ڈی ایس پی کے رینک میں پروموٹ ہو گئے. ان کے فرزند شاہزیب کمبو بھی محکمہ پولیس میں بطور سب انسپکٹر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. 100 بچوں کے قاتل جاوید اقبال کے کیس میں ایک گواہ نے خودکشی کر لی تو انسپکٹر طارق کمبو کو او ایس ڈی بنا کر کھڈے لائن لگا دیا گیا. ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی. بعض اطلاعات کے مطابق تو انہیں باقاعدہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے, ایک آدھ دن میں مار دیے جائیں گے. اور پھر 16 دسمبر 2000 کو ڈی ایس پی طارق کمبو کو نہایت بے دردی سے ساتھ قتل کر دیا گیا. سوال یہ ہے کہ وہ پولیس افسر جنہوں نے امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر انڈر ورلڈ کا کلا کما کیا انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جرائم پیشہ افراد کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ محکمہ ان افسروں کو سیکیورٹی فراہم کرے, لیکن بالفرض محال اگر ایسا ممکن نہیں تو کم از کم ذاتی اسلحہ اور ذاتی سیکیورٹی واپس لے کر ان کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالی جائے. خود لاہور پولیس ایک ایسے شوٹر کو گرفتار کر چکی ہے جو انسپکٹر عابد باکسر کو قتل کرنے کے ٹاسک پر تھا. یہ تھی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر کی مختصر روایت. یہ کہانی ابھی ادھوری ہے اور پھر کسی مناسب وقت پر پوری کریں گے. بالعموم میں حقائق اور تفصیلات سامنے رکھنے کے بعد اپنی رائے دینے سے گریز کرتا ہوں. یہ فیصلہ دیکھنے والوں پر چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ گڈ کوپ ہیں یا بیڈ کوپ, لیکن انسپکٹر عابد باکسر کے حوالے سے میں کسی ہیل و حجت کے بغیر کہتا ہوں کہ ان جیسے پولیس افسر ویلن نہیں بلکہ ہیرو ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے. اپنا فیڈ بیک دیں, لائک کریں, سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.